اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ بحمد اللہ تعالی ابھی ہم نے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کی مارکۃ الارا تصنیف ہدایت الامہ علی منہاج القرآن والسنہ کے باب نمبر 3 کی فصل 5 جس کا ٹاپک ہے تقوی کی فضیلت کا بیان۔ اس فصل کی پہلی جو آیت کریمہ ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 بھی ہے، اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ تو آئیے تقوی کی فضیلت پر مزید آیات کریمہ کی تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ہی اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ محمد کی بہت خوبصورت آیت کریمہ ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا واتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم۔ پس دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں تمہارے اعمال پر کامل ثواب عطا فرمائے گا، اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ بھی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا جہنم سے بچو خواہ کھجور کا ایک چھلکا بطور صدقہ دے کر، تو گویا صدقہ بھی جہنم سے نجات دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہذا حضرت ابو ذر نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بار بار قرآن مجید کی درج ذیل آیات سنایا کرتے تھے، جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ اس کے لیے دنیا و آخرت کے رنج و غم سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے رستے آسان فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تقوی اخلاق کا سردار ہے۔ اب صحابہ کے جو احوال ہیں ان کی طرف پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ جسری بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو دردہ کے پاس گیا، انہیں سلام کیا اور عرض کیا مجھے کوئی وصیت فرمائیں کیونکہ میں غزوہ کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے اسے فرمایا اللہ تعالیٰ سے یوں ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، یہاں تک کہ تم اس سے جا ملو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو اور زندوں میں شمار
نہ کرو اور مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہو۔ عبداللہ بن عامر رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے زمین سے تنکا اٹھا کر کہا، اے کاش میں یہ تنکا ہوتا، اے کاش میں پیدا نہ کیا جاتا، اے کاش میری ماں مجھے جنم ہی نہ دیتی، اے کاش میں کچھ نہ ہوتا، اے کاش میں بھلا دیا گیا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تقویٰ کا کیا عالم تھا۔ حضرت امام قشیری رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ فقیر کے لیے فقر میں کم از کم 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: علم جو اس کی تدبیر کرے، پرہیزگاری جو اسے برے کاموں سے روکے، یقین جو اسے عمل پر اکسائے، اور ذکر جس سے اسے انس محسوس ہو۔ سبحان اللہ۔ اور آخری جو روایت ہے، حضرت امام جریری رحم اللہ نے فرمایا، جس شخص کے اور اللہ کے درمیان تقویٰ اور مراقبہ مؤثر نہیں، وہ شخص کشف اور مجاہدہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تقویٰ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔